أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں سرور کونین، فخر موجودات، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ خصوصی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتا ہے یا آپ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بیان کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اضافہ ہوگا یا آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے، بیان کرنے کی وجہ سے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی اور وہ مقام عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی گفتگو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ میری گفتگو کی تعریف ہو رہی ہے، میرے الفاظ معطر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا یا آپ کا تذکرہ کرنا یہ کوئی ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا بلند کرے گا وہاں پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی صدا بھی بلند کرے گا تب مسلمان ہو سکے گا۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی صدا بلند کرتا ہے، لیکن جب تک وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہیں کرے گا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی صدا بلند نہیں کرے گا تب تک اذان پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اقامت والا بھی، اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جب تک آخر میں درود نہیں پڑھتے نماز پوری نہیں ہوتی۔
جنازہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی درود. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوتا ہے. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا ذکر رسول کا ذکر. من یطع اللہ و رسولہ آمنوا باللہ و رسولہ آمنوا باللہ و رسولہ من یحادد اللہ و رسولہ من یشاقق اللہ و رسولہ واللہ و رسولہ احق ان یرضوا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. تو اس کے لیے کوئی ربیع الاول کا مہینہ ضروری نہیں، بلکہ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے جیسے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اسی طرح رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، ورنہ وہ عبادت ناقص رہ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ربیع الاول کے اندر سیرت کا تذکرے میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن ہماری زبانوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعریف کے کلمات اگر جاری رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے لیے وہ باعث سعادت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت کے لیے احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے، کتنے احسانات ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بارش جب برستی ہے تو اس کے قطرات کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن ممکن ہے. ریت کے ذرات کتنے ہیں کوئی بھی گنتی نہیں کر سکتا، لیکن ممکن ہے. آسمان میں ستارے کتنے ہیں کوئی بھی حساب نہیں لگا سکتا، لیکن پھر بھی ممکن ہے. اور درختوں میں کتنے پتے ہیں حساب کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن ممکن پھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے ہیں، احسانات کتنے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حساب لگائے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، فرمایا تم شمار کر ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ انسان اگر سوچے، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو چھوڑ دے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان سے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی ذات میں غور کرے. ایک انسان جب اپنی ذات میں غور کرتا ہے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ نے مجھے سوچنے کی صلاحیت دی. دیکھیں انسان جب کسی نعمت کے بارے میں سوچتا ہے اس کی وضاحت اس کی ضد سے ہو جاتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ضد سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اب روشنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن جب تاریکی پھیل جائے گی تب ہمیں پتہ چلے گا روشنی کی کیا قدر ہے. تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کی دولت عطا فرمائی، سوچنے کی صلاحیت، لیکن ایک آدمی جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی عطا فرمائی، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جو اس سے محروم ہے کبھی آپ اس سے پوچھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ نے ہمیں زبان کی دولت عطا فرمائی، ہم اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں. جو زبان سے محروم ہے، جو تکلم نہیں کر سکتے، کبھی آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے زبان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، ہم چلنے پھرنے کے قابل ہیں، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے.
اس کی قدر کا پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہم معذور سے پوچھیں گے جو نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات پر نظر دوڑاؤ میرے کتنے احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ شمار کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ نے کسی احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ احسان کیا، اللہ نے احسان جتلایا نہیں، لیکن اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ احسان اللہ نے جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنین پر کہ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور نبی کے مبعوث ہونے کے بعد وہ حالت بدل گئی، جو حالت تھی، جو تاریکی تھی، جو ظلمت تھی، وہ بدل گئی۔ مکہ تھا اللہ نے مکرمہ بنا دیا، یثرب اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا، تو پوری حالت، پورا نقشہ بدل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد۔ ایسا معاشرہ تھا جو درندوں کا معاشرہ تھا، ظلم ستم کا معاشرہ تھا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جاہلیت کا ایسا معاشرہ تھا کہ بعض دفعہ زندہ جانور کو باندھ کر اس میں سے جس حصے کو چاہتے تھے اس کو کاٹ کر پکایا کرتے تھے۔ جانور اچھلتا تھا، جانور تڑپتا تھا، لیکن وہ سخت دل تھے، پتھر دل والے، ایسا معاشرہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انہیں سمجھایا، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا آسمان والوں کے، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اور پھر وہ آپس میں کیسے رحم دل بن گئے، آپس میں بھائی بھائی۔ آپ نے ان کو تعلیم دی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور عملی میدان میں آپ نے ان کو سمجھایا۔ پھر وہ آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ پھر وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خود پیاسے رہے، اپنے بھائی کو پلایا، خود بھوکے رہے، اپنے بھائی کو کھلایا، ایسا معاشرہ بنا۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اس معاشرے کے اندر مساوات کا نام نہیں تھا، ظلم و ستم، غلامی کا دور، اور غلاموں کو ذلیل کیا جاتا تھا، غلاموں کی تذلیل کی جاتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہیں فضیلت سنائی، فرمایا جو غلام کو آزاد کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ خود صدیق اکبر نے بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کیا، آپ نے غلاموں کو عزت دی، آپ نے مساوات کی تعلیم دی، برابری کی تعلیم، اور اللہ کا قرآن سنایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور باقی جو خاندان کا سلسلہ ہے، قبیلوں کا سلسلہ ہے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ افضلیت کے لیے نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ افضل ہیں اور فلاں کے افضل نہیں۔ فرمایا یہ اصول نہیں ہے، افضلیت اور عزت اس کے لیے یہ بنیاد نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، وہ اتنا ہی عزت دار ہوگا، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی عزت دار ہوگا۔ اور آپ نے سمجھایا، فرمایا کلکم بنو آدم، یہ سب آدم کی اولاد ہے، برابر ہے، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔
جو متقی ہوگا وہ افضل ہوگا، جو متقی ہوگا وہی معزز ہوگا۔ آپ نے غلاموں کو عزت دی، آپ نے معذوروں کو عزت دی۔ آپ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، کئی صحابہ پیچھے تھے، لیکن آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آپ نے اپنا نائب بنایا، وہ نماز پڑھاتے رہے۔ کئی صحابہ کی چاہت تھی کہ ہمیں نائب بنایا جائے، لیکن آپ نے اس معذور صحابی کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عربی بھی نہیں تھے، اجمی بھی تھے، حبشی بھی تھے، حالانکہ عرب والے لوگ اجمیوں کو عیب سمجھتے تھے، لیکن حضرت بلال کو دین اسلام کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ملا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 صحابہ مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا اور اذان دینی تھی، کعبے کی چھت پر اذان دینی تھی، ہر صحابی کی چاہت تھی کہ آپ علیہ السلام مجھے اشارہ کریں اور میں اذان دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کیا، جو عربی بھی نہیں ہے، جس کے خاندان کا بھی کوئی پتہ نہیں اور غلام ہے، اور اتنے زیادہ صحابہ وہاں کھڑے ہیں، حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ فضیلت حضرت بلال کو ملی، آپ نے تعلیم دی انہیں، مساوات کی تعلیم۔ حضرت بلال کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے، اعتق سیدنا بلال، اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، بلال کو۔ عرب کے اندر کسی غلام کو اپنا سردار کہہ دینا، یہ صرف اسلام کی تعلیم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے احسان فرمایا، اور پھر معاشرہ بدل گیا آپ کے آنے کے بعد۔ ماؤں کی ناقدری ہوتی تھی، باپ جب دنیا سے چلا جاتا تو عرب کا معاشرہ ایسا تھا، وہ جائیداد کو تقسیم کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ اب ماں رہ گئی، اس کو بھی تقسیم کرنا ہے، کسی ایک کے حصے میں ماں بھی آ جاتی، اور پھر وہ ماں اپنی اولاد کی خدمت کرتی، جیسے میراث کا مال ہوتا ہے، جائیداد کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو آپ نے انہیں سمجھایا، فرمایا کہ یہ ماں ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کو آپ نے عزت دینی ہے، اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر آپ نے جنت حاصل کرنی ہے تو اپنی والدین کی اطاعت کرے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ من ابر، کس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، آپ کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ صحابی نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں؟ آپ نے پھر فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ صحابی نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا، آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دے دیا۔ جب چہارم دفعہ صحابی نے سوال کیا، فرمایا آپ نے ثم اباکا، اب اس کے بعد باپ کا نمبر ہے، اور اس کے بعد جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نمبر ہے۔ تو ماں کا اتنا بڑا مقام، اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کی تعلیم کی وجہ سے ماؤں کو یہ عزت ملی۔ صرف آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے عملاً ان کے سامنے نقشہ بھی پیش کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کی رضائی ماں تھی، جب وہ حاضر ہو گئی، آپ جلدی سے اٹھے، آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، آپ نے خود شربت پیش کیا اور آپ نے دودھ پیش کیا، اور اس کے بعد ان کو رخصت کرنے کے لیے آپ دروازے تک تشریف لے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دیہاتی عورت ہے، بال پراگندہ ہے، مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، عجیب کیفیت ہے، میلے کپڑے ہیں، اور آپ اس قدر استقبال کر رہے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میری رضائی ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے عملاً صحابہ کے سامنے نقشہ بھی پیش کیا۔ عرب کے معاشرے کے اندر بہنوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔
والد کے فوت ہونے کے بعد بھائی جائیداد پہ قبضہ کرتے تھے اور بہنوں کو جائیداد سے محروم. یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہے تقریباً. عرب کے اندر خصوصی طور پر یہ ظلم ستم تھا، بہنوں کو جائیداد سے محروم کر کے پوری جائیداد پر قبضہ کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے تعلیم دی، سمجھایا، فرمایا جس کی 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں ہیں اور اس نے ان کا خرچہ اٹھایا، ان کی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا اور پھر ان کا رشتہ کیا، فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے اسے جنت کی بشارت دی. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا، عملاً آپ نے کر کے دکھایا. آپ کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، غزوہ طائف کے موقع پر یہ گرفتار ہو گئی. صحابہ گئے تھے، فتح ملی، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیے، 300 قیدیوں کو لے کر آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو حضرت شیمہ رضی اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور سر پر دوپٹہ نہیں تھا، ایک دیہاتی عورت تھی. تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں. کہا کہ ان کو جا کر کہو کہ تمہاری رضائی بہن آ رہی ہے. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے سنا تو آپ جلدی سے اٹھے اور آپ کے کندھوں سے وہ چادر نیچے گری. آپ نے اپنی چادر جو ہے پکڑائی ایک صحابی کو اور فرمایا جلدی سے جاؤ حضرت شیمہ کے سر کے اوپر یہ چادر ڈالو. پھر حضرت شیمہ آئی، آپ نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور اس کے بعد صحابہ بھی جمع ہو گئے. آپ نے اسے فرمایا کہ تم میری بڑی بہن ہے، بتاؤ جب ہم بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس وقت کے واقعات سناؤ صحابہ کو. تو انہوں نے واقعات سنائے اور کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہم بکریاں چرایا کرتے تھے تو مجھے آج بھی وہ پتھر معلوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرتے تھے تو وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا. اور مجھے آج بھی ان درختوں کا پتہ ہے، جب ان کے قریب سے آپ گزرتے تھے تو درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی تھی آپ پر اور آپ کو سلام کرتی تھی. آپ نے عزت تکریم کا معاملہ کر کے امت کو ارشاد بھی فرمایا اور عمل کر کے بھی آپ نے دکھایا. عرب کا ایسا معاشرہ تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. وہ اس کو آر سمجھتے تھے کہ کسی کی بیٹی ہو. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. جب کسی کو خبر ملتی کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، حالت اس کی بگڑ جاتی. لیکن آپ نے سمجھایا اور آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کا خرچہ اٹھائے اور ان کے لیے مناسب انتظام کرے، فرمایا کہ میں اس کو بشارت دیتا ہوں اس کے لیے جنت ہے، فلہ الجنہ. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات، جس کو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، گویا جس کی بیٹیاں زیادہ ہو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. آپ نے اس لیے تو فرمایا کہ جس کو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے اور وہ آگے ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کن لہو سترا من النار، فرمایا یہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہوگی. یہ بچیاں یعنی جہنم اور اس کے درمیان یہ بچیاں جو ہے یہ حائل ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی. اچھا، آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر معاشرہ بدل گیا، لوگ اپنی بچیوں سے محبت کیا کرتے تھے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اپنی چھوٹی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، پیار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا بہت پیار کرتے ہو اپنی بچی کے ساتھ. کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنی 7 بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو معاشرہ بدل گیا، اب ہم اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خود زندہ دفن کیا اور حالت یہ تھی کہ جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا
تو وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے پسینے کو صاف کرتی رہی، لیکن ظلم ستم کر کے میں نے اسے دفن کر دیا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ بہت زیادہ روئے، ایسا معاشرہ تھا۔ لیکن جب آپ نے وہاں تبلیغ کی اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ان لوگوں نے عمل کیا، معاشرہ بدل گیا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس اور چھوٹی 2 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت عائشہ باہر آئی، کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں دیکھا تو صرف 3 کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں لا کر اس کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بچی کو پکڑائی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو پکڑائی اور تیسری کھجور کا ارادہ کیا کہ یہ میں نے خود کھانی ہے، لیکن اتنے میں بچیوں نے اپنی کھجوریں جو ہے وہ کھا لی۔ تو اپنی ماں سے کہا کہ یہ کھجور بھی ہمیں دے دو، خود بھی وہ بھوکی تھی۔ تو اس نے کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اولاد کی اتنی محبت۔ حضرت عائشہ کی تو اولاد نہیں تھی نا، جس کی اولاد نہ ہو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ اتنی محبت، خود بھوکی رہ گئی اور انہیں کھلا دیا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ آج تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کو بھی بھوک لگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات، جس کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے، کن له سترا من النار، قیامت کے دن اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ بچیاں حائل ہوگی اور جہنم کی آگ سے یہ بندہ محفوظ رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ جاہلیت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم بھی دی، آپ نے عملی میدان میں کر کے بھی دکھایا۔ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے آپ کا استقبال ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہوتے تھے آپ کا استقبال۔ لیکن جب کبھی آپ کے گھر میں آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی لوگ آپ کا استقبال کرتے تھے، آپ اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ نے لوگوں کو درس دیا کہ اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرے۔ جو محبت نہیں کرتے اور ظلم زیادتی کرتے ہیں وہ بعینہ ہی وہی جاہلیت والی رسم کو زندہ کر رہے ہیں۔